بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورہ نور شریف کی 40 آیات جن کا آپ نے ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح و تفصیل سماعت فرمائی. آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان کے حوالے سے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک کی تفصیل اور تمثیل کے حوالے سے گفتگو فرمائی. پھر خداوند قدوس جل مجدہ العظیم نے کفار کے اعمال کا ذکر فرمایا اور ان کی اخروی اعمالی جو حالت ہے اسے بیان فرمایا. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے صلاۃ و تسبیح کے اعتبار سے اس چیز کا بھی ذکر فرمایا اور اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات و صفات کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا ذکر ملے گا. خداوند قدوس نے کیسی کیسی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے اوصاف اور اس کی تخلیقات کا ذکر اور پھر بالخصوص اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال علمی صفت کو بیان کرتے ہوئے حضور کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کہ تمام آسمانوں اور زمینوں والے صف بہ صف اڑنے والے پرندے والطیر صافات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام انکاری ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحہ اور ہر چیز مطلب ہر مخلوق، ہر پرندہ، ہر جانور، ہر ایک اپنی تسبیح اور اپنی عبادت کو سمجھتا ہے وہ اپنی تسبیح اپنی عبادت کے مطابق اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں اپنی اپنی حاضری لگواتا ہے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنی تسبیح کس طرح سے کرنی ہے اور وہ پھر اسی طریقے کے ساتھ اپنی تسبیحات اور اپنے ورد وظائف اور اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضریاں پیش کرتے ہیں. اور وہ پیش کرتے ہیں اور اس کا تعلق بھی پیچھے علم ترى کے ساتھ ہے کہ وہ جس حالت میں بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سجدے تو میرے لیے ہوتے ہیں مگر ان کے سجدوں میں نگاہ یا رسول اللہ آپ کی ہوتی ہے.
انہیں دیکھ آپ رہے ہوتے ہیں، ان کی دلوں کی کیفیات سے آپ آگاہ ہیں، اور وہ کس طرح سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے یہ کمال علمی ہے حضور کریم علیہ السلام کی، کہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو، نہ صرف جانوروں کو بلکہ بہائم پرندوں کو، اور وہ جو صف کا صف آسمانوں پر اڑتے ہیں اور اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. آپ صبح کے وقت کسی وقت دیکھیں نا تو پرندے کتاروں کے اندر بالکل ایک لائن میں لگ کے اڑ کے صبح کے وقت جاتے ہیں، اور پھر شام کے وقت وہ اسی طرح صف پر صف لائنوں میں واپس آتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل وجہ الکریم نے انہیں یہ شعور، یہ سمجھ عطا کی ہے کہ وہ ایک تو اپنی صف بندی کو نہیں توڑتے، اور دوسرے وہ اپنے رب عز و جل کی تسبیح سے غافل نہیں ہے. اور حضور کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت اور آپ کی علمی جو یہ اصطلاح ہے اور آپ کا علمی کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر کسی سے جو ہے وہ باخبر ہیں اور جانتے ہیں. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. خالق کائنات جل وجہ الکریم کے لیے ہی ہے سارا کچھ. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کا اصل خالق مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خداوند قدوس کے قبضہ و اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی ملک ہے سارا کچھ، جب اس نے خود پیدا فرمایا. خدا کو کسی نے نہیں دیا یہ کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کی اپنی تخلیق ہے. لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ہر چیز کے مالک ہیں، اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ سماعت فرما لیجیے گا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور ہم جو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس کے مالک و مختار حضور ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر پھر مخالفین یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے لیے ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ہر چیز کے مالک و مختار ہیں، تو پھر تو یہ جملہ اس آیت سے ٹکراتا ہے. نہیں، آیت سے ٹکراتا نہیں ہے. اس کا چھوٹی سی اس کی تطبیق یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تخلیق کے اعتبار سے فرمایا کہ سارا کچھ میں نے پیدا کیا اور میں مالک ہوں، مجھے آگے مالک بنانے والا کوئی نہیں ہے. اور پھر میں ایسا مالک ہوں کہ میری ملکیت ایسی بھی محدود نہیں ہے کہ اگر ایک چیز میری ملک میں ہے تو وہ میری ملک میں ہے، میں آگے کسی کو دے نہیں سکتا. ایسا بھی نہیں ہے. میں ایسا مالک ہوں کہ میں اگر خود رکھنا چاہوں خود رکھوں، جس کو دینا چاہوں مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں، مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں. ایک مناظرے کے اندر علامہ سعید احمد اسد صاحب سے یہ سوال ہوا. ان کا شوق تھا کہ وہ اپنے بیان کے اندر سوالات لوگوں سے کروایا کرتے تھے. کسی نے سوال کیا یہی کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ حضور کا ہے، حضور مالک و مختار ہے. تو یہ تو جملہ اس چیز سے ٹکراتا ہے، متضاد ہے. آپ نے اس کا جواب یوں دیا، ہم آتے کہ آپ 2 منٹ کے لیے ذرا کھڑے ہو. جس نے سوال کیا وہ کھڑا ہوا، اس نے سر پہ پہنی ہوئی تھی ٹوپی. آپ نے فرمایا یہ سر پہ کیا پہنا ہوا ہے؟ وہ ٹوپی ہے. یہ کس کی ہے؟ کہنے لگا یہ میری ہے. آپ نے فرمایا یہ زمین و آسمان کے درمیان یہ چیز ہے؟ جی ہے، میں خود زمین و آسمان کے درمیان ہوں، اور ٹوپی جو میں نے پہنی وہ بھی اسی تو درمیان میں ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوپی میری ہے. اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹوپی میری ہے.
اس کا مطلب پھر وہ خاموش ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقی ہر چیز کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ جل وجہ الکریم نے اپنے اختیار سے جس کو جیسا جیسا پسند فرمایا اسے اسی طرح سے ان چیزوں کا، ان اشیاء کا، ان خزانوں کا، ان علموں کا اللہ تعالیٰ نے پھر مالک بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے مالک بنانے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے مالک و مختار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق